السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اگلے وقتوں میں ایک خلیفہ تھا جس کی سخاوت اور داد و دہش کے سامنے حاتم کا نام بھی ماند پڑ گیا تھا۔ اطراف و اکنام عالم سے لوگ جوک در جوک اس کی خدمت میں آتے اور اس کی بہر و سخاوت سے خوب سیراب ہو کر واپس جاتے۔ غرض اس کی جو جود و سخا کا ڈنکا چار دانگ عالم میں بج رہا تھا۔ اس خلیفہ کے عہد میں ایک عرابی بڑی تنگی ترشی سے اپنی زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ ایک رات اس عرابی کی بیوی نے شکایت کی کہ ساری دنیا میں ہم جیسا بدقسمت اور غربت کوئی نہ ہوگا، نہ ہمارے پاس کھانے کو روٹی ہے اور نہ پہننے کے لیے ڈھنگ کا کپڑا۔ ہماری غریبی کو دیکھ کر اپنے بیگانے سب حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آخر یہ صورتحال کب تک جاری رہے گی؟ عرابی نے کہا کہ ارے نیک بخت، زیادہ گزر گئی ہے اور تھوڑی باقی رہ گئی ہے۔ کنات سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، تو حرص و حواس میں پھنس کر کیوں اپنا جی میلا کرتی ہے؟ بیوی نے جھلا کر کہا کہ تو اپنی کنات کو اپنے پاس ہی رکھ، معلوم نہیں تیری غیرت کو کیا ہوا ہے۔ بے عزتی اور مفلسی کی زندگی کو کنات کا نام دینا، کنات کے لفظ کا منہ چڑانا ہے۔ عرابی بیوی کے تانوں پر بڑا سیخ پا ہوا اور اس نے چیخ کر کہا کہ اے بس کی گانٹھ، اپنی بکواس بند کر، ورنہ میں گھر بار چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ عورت اب رونے لگی اور اس کی منت سماجت اور تعریفیں کرنے لگی، یہاں تک کہ خاوند کا دل پسیج گیا اور کہنے لگا کہ اب تو ہی بتا کہ اس مفلسی سے نجات پانے کی کیا تدبیر کروں۔ بیوی نے کہا کہ آج کل بغداد کے خلیفہ کی سخاوت کا ساری دنیا میں چرچا ہے، اگر تو اس سے مل سکے تو ساری مصیبتوں کے دن کٹ جائیں۔ عرابی نے کہا کہ مجھ جیسا مسکین بارگاہ شاہی میں کیسے جا سکتا ہے؟ بیوی نے کہا کہ ہمارے مشکیزے میں برساتی پانی، بارش کا پانی بھرا ہوا رکھا ہے، آپ یہی مشکیزہ لے جائیں اور خلیفہ کی نظر کریں۔ اس کی خدمت میں اس کے سوا اور کچھ عرض نہ کرنا کہ جیسا کہ بیاں باں سے میں آ رہا ہوں، وہاں اس پانی سے بہتر حضور کی نظر کرنے کی قابل کوئی چیز نہ تھی۔ عرابی نے عرض کی بات مان لی اور پانی کے مشکیزے کو اٹھا کر بغداد روانہ ہو گیا۔ ادھر عورت نے مصلی بچھا لیا اور رات دن اپنے شوہر کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے عرابی سے کی دستگیری کی اور وہ مشکیزے کو سینے سے لگائے کئی دن کی پرصعوبت سفر کے بعد صحیح سلامت بغداد پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ہر طرف حاجت مندوں کی بھیڑ لگی ہے اور وہ جھولیاں بھر بھر کے بارگاہ شاہی سے نکل رہے ہیں۔ وہ بیچارہ بھی شاہی محل کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ شاہی نقیبوں نے اس سے پوچھا کہ اے عرب کے شریف، تو کس جگہ سے آیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے سردارو، اگر تو تم مجھے عزت دو تو میں شریف ہوں، اور اگر میری طرف پیٹھ پھیر لو تو میں بے عزت ہوں۔ میں مسافر ہوں، ایک دور افتادہ بیابان سے آ رہا ہوں اور یہ مشکیزہ خلیفہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ اسی میں میٹھا برساتی پانی ہے۔ شاہی نقیبوں نے ہنستے ہوئے یہ مشکیزہ اس سے لے لیا اور خلیفہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ خلیفہ نے نہایت خوش دلی سے یہ تحفہ قبول کر لیا اور حکم دیا کہ اس مشکیزے کو خالی کر کے اس میں پانی کی بجائے اشرفیاں بھر کر عرابی کو دو۔ اس کے علاوہ اس نے عرابی کو ایسے انعام و اکرام اور خلعتوں سے نوازا کہ وہ اپنے دکھ درد کو بھول گیا۔
جب وہ رخصت ہونے لگا تو خلیفہ نے حکم دیا کہ خشکی کا راستہ بڑا طویل اور کٹھن ہے، اس لیے اس کو کشتی پر بٹھا کر دریائی راستے سے اپنے وطن بھیجو۔ نقیبوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور اعرابی اللہ کا شکر ادا کرتا اور خلیفہ کو دعائیں دیتا اپنے وطن واپس آ گیا۔ تو میرے قابل احترام دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کمنٹس کریں، اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام۔